بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ رمضان کا مہینہ رب کو منانے کا مہینہ ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ جب کسی چیز کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے تو یقیناً اس کی بے ادبی، بے احترامی اور ناقدری کی وجہ سے عذاب اور پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، آپ کی نمازیں زیادہ ہو جاتی، آپ دعاؤں میں گڑ گڑانے لگتے اور آپ پر خوف طاری ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا، ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی باتیں سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس وقت جبرائیل میرے پاس آئے تھے۔ جب پہلی سیڑھی پر میں نے پاؤں رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی بڑھاپے کی حالت میں پہنچے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ میں نے کہا آمین۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دفعہ رمضان کے قریب ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں عبادت اور خیر کے کام میں تمہارے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو دیکھتے ہیں اور تمہارے ذریعے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ بس تم اللہ تعالیٰ کی اپنی دکھاؤ۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ جب رمضان میں بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر کسی رخصت اور بیماری کے ترک کر دیا تو ساری زندگی بھی وہ روزہ رکھے تو اسے پورا نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو شخص ان چیزوں کی حفاظت کرے تو وہ میرے حقیقی دوست ہے اور جو انہیں ضائع کر دے وہ میرا حقیقی دشمن ہے۔ ایک نماز کا پڑھنا، دوسرا روزہ رکھنا، تیسرا جنابت کو غسل کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت ہرگز ذلیل نہیں ہوگی جب تک وہ رمضان المبارک کے روزے کو قائم رکھے گی۔ رمضان المبارک کے تمام اعمال اور کاموں میں سب سے اہم کام روزے رکھنا۔ احادیث طیبہ میں اس کی بڑی کثرت کی فضیلتیں ذکر کی گئی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے کسی بہترین عمل کی رہنمائی فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھنے کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔